لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث بیان کروں گی اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے کی کراہت، کیونکہ اس طرح کرنے سے نیند آتی ہے جس سے خطبہ سننے میں خلل ہو سکتا ہے اور وضو کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی اور ترمذی میں بھی موجود ہے اور اسے حسن قرار دیا گیا ہے، جبکہ شیخ زبیر علی زئی کی تخریج کے مطابق ابن حزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو گھٹنوں کو ہاتھوں کے ساتھ یا کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ پیٹ سے ملا کر بیٹھنا، اور عموماً انسان ایسے بیٹھتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان اپنے گھٹنے جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے اور بازوؤں کا حلقہ اس کے گرد بنا لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح بیٹھنا منع ہے، اور ممانعت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیند نہ آئے اور خطبہ جو ہے وہ انسان غور سے سنے، چونکہ خطبہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے، اور انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن خطبہ کا سننا جو ہے اس کی زندگی کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس سے بہت سارے ایسے احکامات سمجھ میں آتے ہیں جو انسان نے نہیں سنے ہوتے۔ تو بہرحال خطبہ کا سننا جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نیند جب انسان کو آئے، اونگ جائے یا نیند آ جائے تو وضو کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسی تمام حرکات سے منع فرما دیا گیا تاکہ انسان جو ہے ان چیزوں سے باز آ کے جو اصل نفع ہے یا جس مقصد کے لیے وہ مسجد میں آیا ہے وہ اس مقصد کو پالے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب انسان خطبہ سنتا ہے تو اس سے بہت زیادہ نیند آتی ہے، صحابہ کو بھی نیند آ جاتی تھی اور ہمیں بھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت نیند آ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج پھر کیا ہے کہ انسان اٹھے اور اپنی جگہ تبدیل کر لے، تاکہ جو اصل مقصد ہے خطبے کا وہ اس سے محروم نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔